مکمل بھی۔ تو جب اسلام ایک دین کامل ہے اور مکمل ہے، کامل کی دلیل تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حجۃ الوداع میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارک نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل، اور دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اتنا جامع معنی ہے کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر، جس کا اصل اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو۔ اسی لیے میں نے باہر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، یورپ میں کسی دوسرے ملک کے دوروں میں ہوتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ اپنے پڑھے لکھے ساتھیوں سے اپیل کی، درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے غور کریں اس بات پر کہ بھئی آخر یہ یہود و نصارہ تو ہم سے پہلے سے ہیں، بھئی یہود جو ہیں وہ بھی ہم سے پہلے ہیں، نصارہ بھی ہم سے پہلے، کہ نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور پہلے گزر گیا، اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پھر 600 سال کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ تو کم از کم آپ مہربانی کر کے ہمیں اس بات پہ سمجھائیں، یا ہم چونکہ وہاں ہمارا علم نہیں پہنچ سکا، ہمارا مطالعہ نہیں پہنچ سکا، ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس پہ دنیا فخر کر رہی ہے، وہ حربی ہو، وہ سرجری میں ہو، وہ علاج میں ہو، وہ زراعت میں ہو، وہ صنعت میں ہو، یعنی یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایٹم ہیں اور راکٹ ہیں اور میزائل ہیں اور صواريخ ہیں اور سیٹلائٹ ہیں اور دنیا کے عجائبات ہیں۔ اچھا، اسی طرح علاج میں اندر دیکھیں کہ لوگ جین تک جا پہنچے ہیں اور اس کے علاج، یہ ساری ترقیاں، یہ ساری باتیں بالکل ہم مانتے ہیں، تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی یہ ترقی؟ اگر نصارہ تو یہی نصارہ ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کیوں نہیں ایسی ایجادات کی؟ کیا یہ اس زمانے میں ہمیں کوئی ایک چیز دکھا سکتے ہیں کہ بنی ہو؟ حالانکہ بھئی نصارہ، بلکہ ان کے باپ دادا تھے، وہ تو ان سے زیادہ مضبوط ہوں گے نا دین میں بھی اور قوم میں بھی، جیسے دیکھیں نا ہمارے باپ دادا دین پہ ہم سے زیادہ الحمدللہ پکے تھے، اللہ کے دین پہ چلنے والے سادہ لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ تمام ایجادات کہ آج آپ چاند پہ اتر رہے ہیں، آج آپ جناب ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، اور آج جناب آپ نے صرف اسی آپ ٹیلی فون میں آ جائیں، اسی موبائل میں آ جائیں، یعنی اب ایسے ایسے ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو باقاعدہ دانت کی جگہ لگا دیا جائے گا اور وہ موبائل کا کام کرے گا، وہیں ایک چپ لگ جائے گی دانت میں۔ یعنی اس ساری ترقی جو ہوئی ہے آخر یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، یہود و نصارہ بھی اس زمانے میں موجود تھے، اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا قرآن نہیں تھا، کوئی دین کامل نہیں تھا، کوئی ایسی معجز نما کتاب نہیں تھی جو دعویٰ کر سکے کہ تبیان لکل شیء، کہ اس میں اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے۔ جب اللہ کا قرآن آیا، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ امت جن کو اقرا کے لفظ سے مخاطب کیا گیا تھا، ہم تو جہالت کی غاروں میں جا گرے اور دشمنوں نے علم حاصل کر لیا۔ اسی لیے اقبال چیخا تھا اور رویا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں یورپ میں گیا اور وہاں جا کے میں نے لائبریریاں دیکھی، ان کی لائبریری میں جا کے میں نے کتابیں دیکھی، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں دیکھی کتابیں اپنے آپ آگی تو دل ہوتا ہے سی پارا، میرا دل 2 ٹکڑے نہیں ہوتا 3 ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کے وہ تو آسمانوں میں پہنچ گئے اور ہم زمین کے غاروں میں پڑے ہوئے، ورنہ انہوں نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے ملی ہیں کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا؟ فرق صرف اتنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ معمار ہے، تو وہ فن معماریت کو دیکھے گا کہ عمارت کیسے بنی۔ ایک آدمی اللہ والا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی عظمتوں پہ نظر ڈالے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ محبت والا ہے تو دیکھے گا یار دیکھو اللہ سے محبت و دیوانگی کا کیا عالم ہے کہ دن ہے، رات ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے،
سب اس کے گھر کے باہر پھر رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گھر میں خدا نہیں رہتا، صرف نسبت ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر۔ صرف اس نسبت کی کتنی لاج ہے، اس نسبت کا کتنا کم مقام ہے، عظمت ہے کہ دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے۔ آپ یاد کریں کہ ایک دفعہ یہاں اتنا زبردست فلڈ آیا تھا کہ حرم میں جو پرانا حرم ہے اس کے پنکھوں کے قریب پانی تھا، یعنی کعبۃ اللہ کا دروازہ کتنا اونچا ہے، یہ آدھا ڈوبا ہوا تھا، لوگ تیر کے پھر بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف پھر بھی یہ نہیں کہ بند ہو گیا ہو کہ کوئی آدمی طواف میں نہ ہو، لوگ اس وقت بھی لکڑیوں پہ اور کوئی ایسے اور کوئی لکڑیاں نیچے رکھ کے اور طواف کر رہے ہیں، باقاعدہ طواف جاری ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اسلام اور اللہ کی قرآن کتاب جو ہے یہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جامع بھی ہے، مانے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا نا کہ کانا خلقہ، سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا خلقہ القرآن، کہ میرے محمد مدنی کی سیرت جو ہے وہ قرآن۔ اسی طرح ہمارے بعض علماء نے بڑی عجیب ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یوں دیکھ لو کہ قرآن میں جو اصول و اقوال ہیں، یعنی اللہ کے قرآن میں علم ہے نا، اللہ کے قرآن